أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. قسم ہے تین کی. تین انجیر جو پھل ہے کھایا جاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں. والزیتون، قسم ہے زیتون کی. سورت کا آغاز التین قسم سے ہوتا ہے، اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے اس چیز کی ایک عظمت ہے. تو التین پھل ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. کہ ایسا پھل ہے جس کا چھلکا بھی کھا لیا جاتا ہے، جس میں کوئی چیز پھینکنے والی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہر موسم میں دستیاب ہے. اور اس کی خصوصیات ہیں کہ تھوڑی سی محنت کریں، نہ بھی محنت کریں تو وہ پھل دیتا ہے. اور پتے نکلنے سے پہلے اس کو پھل لگ جاتے ہیں. پتے بعد میں نکلتے ہیں، پھل پہلے لگتا ہے. اکثر جو پودے ہیں ان کے پہلے وہ خود پھلتے پھولتے ہیں، ان کے پتے نکلتے ہیں، پھول لگتے ہیں. لیکن یہ وہ درخت ہے جو ڈائریکٹ پھل دیتا ہے، پتے نکلنے سے پہلے پھل لگ جاتے ہیں. اور اس میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں. اسی طرح زیتون ہے، پھل ہے، کھایا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ دونوں پھل جو ہیں ایک خاص علاقے سے تعلق ہے، اور وہ ہے فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ. والتین والزیتون. اور دونوں پھلوں میں یہ خصوصیت ہے. یہ ویسے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ کافر ہم سے زیادہ تحقیقات کرتے ہیں کائنات کے اندر. تو انہوں نے یہ انسانیت کا مسئلہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی سائنس تحقیقات کر رہے ہیں. تو جاپان میں جو تحقیق ہوئی تو انہوں نے یہ بات جانی کہ تین اور زیتون ایسے پھل ہیں جن کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے.
یا کم از کم یہ کہ اس کا بڑھاپا لیٹ ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں بھی چہرے کے اوپر بڑھاپے کے آثار، جو جھریاں وہ نہیں پڑتی، انسان تر و تازہ رہتا ہے. پھر انہوں نے ان پھلوں کو تو جان لیا کہ وہ انجیر ہیں اور زیتون ہیں. پھر ان کو مشکل یہ تھی کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کتنی نسبت ہونی چاہیے، نسخہ کیسے تیار کریں. میں بھی حکیم ہوں الحمدللہ. تو جو تین اور زیتون کی نسبت انہوں نے نکالی نا، انہوں نے نکالی 1 اور 7 کی. پر ایک حصہ اگر 3 کا ہے تو 7 حصے زیتون کے شامل ہونے چاہیے. تو کسی مسلمان کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ کہ تحقیق آئی ہے، تو پھر اس نے قرآن میں دیکھا. تو قرآن میں یہ چیز ہمیں نظر آئی کہ 3 کا ذکر قرآن میں 1 مرتبہ ہے اور زیتون کا ذکر قرآن میں 7 مرتبہ ہے. وہی نسبت جس کے تحقیق کر کے جو جاپان کے سائنسدان پہنچے قرآن میں موجود ہے. اور کتنے ہی ایسے حقائق اور علمی نتائج جن کے اوپر آج انسان پہنچ رہا ہے یا ابھی تک نہیں پہنچا ہے، قرآن نے پہلے سے بیان کیے ہوئے. اور الحکمت ضالۃ المومن ہے، دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے ملے اسے لینے چاہیے. تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ قرآن پہ تحقیق کریں، جو پھل جو بیان ہوئے ہیں ان کے ہم افادیت دیکھیں کہاں کہاں کام کرتے ہیں. تو التین والزیتون، یہ دونوں چیزیں. آج کل کتنے لوگ ہیں جو پتے کا آپریشن کرا رہے ہیں، گردوں کے آپریشن کرا رہے ہیں. تو اگر یہ 3 اور زیتون استعمال کریں تو یہ پتھریاں نکل جاتی ہیں گردوں کے اندر سے. تو ان کے اندرونی طور پہ بھی جسم کو فائدہ ہے، اگر ان کا تیل بھی لگایا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہے، تر و تازگی رہتی ہے جسم کے اندر. اور دونوں پھلوں میں یہ ہے کہ 3 جو ہے یہ گرم ممالک میں پایا جاتا ہے، اور جو زیتون ہے اس کے لیے ٹھنڈے ممالک ہیں. شام بھی ٹھنڈا علاقہ ہے، ادھر ہوتا ہے. وہ 3 والزیتون. اور اس میں علماء تفسیر نے یہ بات بیان کی کہ اصل میں اشارہ ہے ان علاقوں کی طرف جہاں پہ پیغمبر آئے. یہی وہ علاقہ ہے شام کا جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور یہی وہ علاقہ ہے فلسطین کا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. وطور سینین، اور تیسری قسم ہے طور سینا کی. ایک ہی جگہ کے 2 نام ہیں قرآن میں، سینا بھی آیا اور سینین بھی آیا. اور طور جو ہے وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلام ہوئے. جب وہ جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یہ سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا. تو یہ وہ پہاڑ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اور یہ سورہ قصص میں بھی اس کا بیان ہے. سورہ قصص میرے سامنے کھل گئی ہے. اس میں فلما اتاها، وہی بات، فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. یہ آیات سورہ قصص کی ہیں، آیت نمبر
بیور کا پلٹ گیا جی۔ تو مختصر یہ بیان ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ طور وہ پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، یہ شرف انہیں ملا، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور قسم ہے طور کی، طور سینین کی۔ تو ان تینوں مقامات سے گویا کہ اگلے تیسرا مقام آگے آ رہا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، وَهَذَا اس میں اشارہ ہے، البلد جہاں بلد قرآن میں آتا ہے وہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جیسے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو، البلد سے مراد مکہ مکرمہ قرآن میں اکثر بیان ہوا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ امین صفت ہے عاقل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امین ہے۔ کفار مکہ آپ کو بعثت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، امین صفت حضرت جبرائیل امین کی، لیکن یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شہر کی بیان کی، مکہ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جو اس میں آ گیا وہ آمن ہے، آمن میں آ گیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے امین کے پاس کوئی شخص امین ہے، اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ شہر بھی محافظ ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے یہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ امن میں ہوتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تین جگہوں کی قسم کھائی ہے، وہ التین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور یہ سارا علاقہ انبیاء کا علاقہ ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی میں جو تین کتابیں ہیں آسمانی، تورات، انجیل اور قرآن، وہ نازل ہوئیں، جو کہ پوری انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اور قرآن چونکہ وہ انجیل میں تحریف ہو چکی، اسی طرح تورات لوگوں نے بدل ڈالی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، اور جتنے احکامات جو تورات میں تھے جو بدل دیے گئے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کتاب مہیمن بنا کر، ان پر فیصلہ کن بنا کر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس شہر میں نازل ہوئی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور یہ ساری قسمیں جو ہیں اس بات پر ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ جواب قسم ہے، قسم ایک اداۃ القسم ہے، واو ہے، اور پھر جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ ہے التین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے اس کا بیان وہ در حقیقت وہی اس صورت کا مرکزی محور ہوتا ہے جس کے گرد ساری صورت گھومتی ہے، یا کہہ لیں کہ وہ اس کا موضوع ہوتا ہے اس صورت کا۔ تو اس صورت کا موضوع تخلیق انسان ہے،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بیان کی، اور تاکید ایک نہیں، دو نہیں، تین ہے۔ پہلی تاکید قسموں سے آغاز، 3 قسمیں، اس کے بعد لام تاکید کا، اس کے بعد قد تحقیق کا، لقد قسم ہے، اور پھر تحقیق، ضرور، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم بہترین صورت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق کو بہترین بنایا ہے کہ باقی سارے جانور زمین پر جھکے ہوئے ہیں، انسان سیدھا کھڑا ہے۔ اس کی ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا، آنکھیں خوبصورت بنائی، ناک، ہونٹ، اور پھر عقل اور بصیرت والا بنایا، صاحب بصیرت، اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو یہ انسان کی تکریم ہے، اور الانسان سے مراد جنس انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین قامت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بنایا ہے۔ ثم پھر رددناہ، رد یعنی لوٹا دینا، پلٹ دینا، پھر اس کو پلٹا دیا اسفل السافلین، سب سے نچلے طبقے میں۔ اب اس میں انسان فی احسن تقویم پیدا ہوا، اس کی تخلیق کامل، اور وہ تخلیق میں اللہ کی فطرت سلیمہ پر، اسلام پر، اور جب وہ اس فطرت سے ہٹتا ہے، اسلام سے ہٹتا ہے، تو وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ اسلام پر قائم رہتا ہے تو وہ احسن تقویم ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کے فی احسن تقویم تب تک ہے جب وہ اسلام پہ عمل کر رہا ہے، شریعت اسلامیہ کا متبع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مان رہا ہے، فی احسن تقویم ہے۔ اس کا اخلاق، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے حتیٰ کہ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی وہ اچھا ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ اس کا باطن دھلتا ہے، تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے، انسانیت اس کے اندر ہوتی ہے، اپنے ماحول کے لیے، ارد گرد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ روشن ہوتا ہے، اپنے ماحول کو روشن کرتا ہے۔ مومن کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال فرمایا اترجا، خوشبودار پھل کی ہے، جو پڑا ہے جس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور جس کا ذائقہ بھی مزیدار ہے۔ اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی خوشبو تو نہیں، ذائقہ بڑا میٹھا ہے، وہ کھجور کی طرح ہے۔ تو فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے فی احسن تقویم بنایا۔ ثم رددناہ، پھر اس میں فاصلہ ہے، مدت ہے، جب جب اس کی عمر گزرتی جاتی ہے تو وہ گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے
اس کی احسن تقویم جو ہے نا اس میں خلل آتا جاتا ہے، وہ اپنے اخلاق بگاڑتا چلا جاتا ہے، تو جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے، اسفل السافلین۔ اس میں دونوں پہلو ہیں، ظاہری انسان کا کہ انسان بچہ ہے نا، جب وہ چاہے کافر کے گھر میں ہے چاہے مسلمان کے گھر میں ہے، اس کے چہرے پہ تر و تازگی ہے، گناہوں سے دور ہے، معصومیت اس کے چہرے پہ ہے، وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے۔ جو جو وہ انسان، اس کے والد، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ انما ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے والدین ہیں یا اس کا ماحول ہے، اس کا معاشرہ ہے، جو اس کو یہودی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، مجوسی بناتا ہے، کافر بناتا ہے۔ لیکن اس میں مسلمان ہی نہیں کہا کہ اس کو مسلمان بناتا ہے، کیونکہ وہ تو انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فی احسن تقویم بنایا ہے، فطرت پہ وہ پیدا ہوا ہے۔ تو جوں جوں اس کی عمر گزرتی جاتی ہے، اگر تو مومن ہے، اس کی تر و تازگی چہرے پہ بھی باقی رہتی ہے، چہرے پہ بھی نور رہتا ہے، چہرے پہ بھی روشنی رہتی ہے، بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ نور چہرے کا، وہ معصومیت چہرے سے غائب نہیں ہوتی، بلکہ نیکیوں کے اثرات اس کے چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا، بوڑھا بھی ہو جائے، اذان دے رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، اس کو اچھی زندگی ملی ہوئی ہے، ادھر اس کے دوست بنتے ہیں، مسجد میں آ کے اس کا وقت پاس ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگتا ہے، نفسیاتی تنگیوں سے دور ہوتا ہے، فی احسن تقویم بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اس کا ماحول اسلامی ہے، بچے اس کا احترام کر رہے ہیں، گھر میں اس کی عزت ہو رہی ہے، خاندان میں اس کی عزت ہو رہی ہے، بابا بابا پکارا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اب یہ فضول ہو گیا، اس کو بوڑھے خانے میں، اولڈ ہوم میں پھینکاؤ۔ دوسری طرف ثم رددناہ اسفل سافلین کی تصویر دیکھیں، اس معاشرے کو دیکھیں جہاں بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس ہیں، گھر میں اس کی کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح پھینک دیتے ہیں جیسے کوڑے دان میں کوڑا پھینک دیا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے، اور گناہوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ہوتے ہیں، لعنتیں نظر آتی ہیں، گناہوں کے آثار نظر آتے ہیں، اور صاحب بصیرت دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے دیکھا کیا ہے کہ ہم پر ایک زانی ہے جو ہماری مجلس میں آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نبوت ہے، فرمایا نہیں، یہ بصیرت ہے مومن کی، اس کے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کہ یہ زانی۔ اسی طرح مومن اپنی بصیرت سے دیکھ لے گا کہ یہ دجال ہے، یہ کافر ہے۔ تو نیکیوں کے اثرات ہیں، انسان احسن تقویم بنتا ہے، برائیوں کے اثرات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اس سے انسان کے چہرے پہ لعنتیں اور بد شکل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یورپ میں جب تک عورت حسن کا مظہر ہے، وہ ان کے کلبوں کی زینت ہے، ان کے ڈانس کلبوں کی، ان کے گانوں کے کلبوں کی زینت ہے۔ جب اس کا وہ حسن ختم ہو گیا، اب وہ کوڑے دان میں پھینک دی گئی، اس کو کوئی پوچھتا نہیں۔ اس معاشرے کے اندر دیکھیں کیا حال ہے، یہ عورت کی تکریم کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ دیکھیں کیا تکریم ہے، کیا عزت ہے۔ جوں جوں عورت کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی دادی ہے، کسی کی نانی ہے، اور ہر جگہ اس کو احترام مل رہا ہے۔ یہ احسن تقویم ہے، اور وہ اسفل السافلین ہے۔ بزرگ آدمی دیکھیں آپ، علماء دیکھیں، ان کا بڑھاپا دیکھ لیں آپ،
اس میں مشاہدہ کریں آپ کو دونوں میں فرق نظر آئیں گے. نیک آدمی کا بڑھاپا کس طرح ہے اور بد آدمی کا بڑھاپا کیسا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. میں نے دیکھا 2 ہی افراد تھے. ایک بابا تھا، پیر پرست تھا، شعر شور پڑھتا رہتا تھا، اور ایک بزرگ تھے. دونوں ایک ہی مرض میں مبتلا ہوئے، ایک جیسی عمر. اور وہ بابا جو پیر پرست تھا اس کو بیماری لگی، مفلوج ہوا، بستر پہ پڑا، اونچی اونچی سارا محلہ سنتا تھا، گالیاں دیتا رہتا تھا. اور ایک طرف بزرگ آدمی تھے، نیک تھے، ان کو بھی فالج ہوا، وہ بھی بستر پہ ہیں اور وہ سارا دن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ سب سے نچلے طبقے میں اس کو لوٹا دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اسفل سافلین سے تفسیر والوں نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر، وہ عمر جو ارذل العمر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. ایسی عمر جس میں انسان بالکل ہی بچہ بن جائے. تو انسان کے یہ مراحل ہیں کہ جس میں پہلے بچہ ہے، پھر شباب ہے، جوانی ہے، پھر اس کے بعد اس کا وہ بڑھاپا ہے، وہ اسفل السافلین ہے. بہرحال تو دونوں مرادیں ہیں. اسفل السافلین سے معنی بڑھاپے کی عمر بھی ہے، اور اسفل السافلین کا معنی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بھی ہے. الا الذین آمنوا، اب استثناء ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو وہ لوگ ہیں جو اسفل السافلین میں نہیں لوٹائے جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایمان والے اسفل السافلین میں نہیں، بلکہ وہ جنت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کی وسیع جنت میں. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو اسفل السافلین کا ایک معنی جہنم ہوا. تو اس جہنم سے بچائے کون جائیں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح. بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے آمنا ہے جی، لیکن اس کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان ہے اور عمل بالجوارح ہے. تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. اب ہم میں سے اکثر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جی اسی مومن ہے جی، نماز اچھا ہی پڑھ لیں گے، کیسا ایمان ہے، جھوٹا ہے ایمان میں. ایسے ایمان کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، مراجعہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کیسا ایمان ہے جو نماز کی طرف نہیں لا رہا. یہ ایمان نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا جو نماز چھوڑتا ہے. تو الا الذین آمنوا، جہاں بھی ہم قرآن میں ایمان کا ذکر سنتے ہیں نا، ساتھ میں عمل صالح کا ذکر آتا ہے، ساتھ متصل. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ عمل انسان کے اندر کی تصدیق کرتا ہے، بغیر عمل کے ایمان نہیں ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بس ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. اجر، کوئی انسان کام کرتا ہے پھر جو اس کا اجرت ملتی ہے وہ اجر ہے. تو ان کا اجر غیر ممنون، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی اس کا دائم ثواب ہے،
کبھی منقطع نہ ہونے والا، غیر ممنون۔ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، فا میں نے پس ما، کون سی چیز ہے، سوالیہ ہے، یکذب کیا، جو اے انسان تجھے ابھارتی ہے تکذیب پر۔ اب یہاں پہ التفات ہے، عربی میں التفات کہتے ہیں کہ پہلے غائب کے صیغے چل رہے تھے، الا الذین آمنوا، جنہوں نے عمل کیے، جنہوں نے ایمان لایا، اور اب التفات آ گیا، مخاطب ہو گیا انسان وہی۔ اے انسان کون سی چیز ہے جس کو اس سارے بیان کے بعد پھر تو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اے انسان جب تو یہ سارا کچھ جان چکا ہے کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے احسن تقویم بنایا اور وہی اسفل السافلین میں لوٹاتا بھی ہے، پھر کون سی چیز ہے جو تجھے تکذیب پر ابھارتی ہے کہ تو قیامت کو نہیں مانتا، بدلے کے دن کو نہیں مانتا؟ کون سی چیز ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ حاکموں کا حاکم؟ یہ استفہام ہے، آ اور لیسا نفی ہے، الیسا، اور یہ استفہام اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری۔ یہ استفہام پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ جو اللہ باحکم الحاکمین ہے اس کے تقریر کے لیے ہے، یعنی اس کی قرار کے لیے، اس کی توضیح کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس کا جواب بلا ہوتا ہے، بلا، الیسا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا یا رب العالمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی حاکموں کا حاکم؟ تو اس کا عدل ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم بنایا، پھر انسان خود ہی ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کے باعث وہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ احکم الحاکمین ہے، فیصلے کرنے والا ہے، حاکم ہے، کہ کتنے ہی ظالم ہیں جن کو اس دنیا میں ان کے ظلم کی سزا نہیں ملتی یا ان کے لیے وہ ناکافی ہوتی ہے۔ اب یہود جو ظلم کر رہے ہیں، کیا دنیا میں ان کو اس کی سزا جو ملے وہ کافی ہو جائے گی؟ اور کتنے ہیں جن کو جو سزا پائے بغیر ہی چلے جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ دن، بدلے کا دن ہے، اس میں سارے بدلے ملیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ان لوگوں میں کرے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اور جن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔